الحجہ کے 10 دنوں کے اعمال ہیں۔ یہ اصل میں حج کے دن ہے، حج کا مہینہ ہے۔ ابراہیمی سنت سے تعلق رکھنے والا مکہ مکرمہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں جو مسلمانوں کے لیے سب سے عظیم ترین شعائر اللہ کے رکھے گئے ہیں، ان کی یاد کو تازہ کرنے والا ہے، وہ انہی ایام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں ان کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، صحیح بخاری میں اور دوسری کتابوں میں آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان 10 دنوں میں جو ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، ان میں کیے جانے والے اعمال، نیک عمل جو کیے جاتے ہیں، اس سے بڑھ کر دوسرے دنوں میں کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہو تو بھی؟ حضور نے فرمایا ہاں، جہاد اگر فی سبیل اللہ ہو رہا ہے وہ بھی ان دنوں کے عمل سے نہیں بڑھ سکتا، الا یہ کہ کوئی شخص دوسرے دنوں میں اللہ کے راستے میں اپنا جان اور مال لے کر جائے اور کچھ بھی لے کر واپس نہ لوٹے، جان بھی نچھاور کر دے، شہید ہو جائے، تو اس کا مرتبہ تو بہرحال دوسرے دنوں میں کیے جانے والے اعمال کے اندر بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس نے تو اپنی جان کا نذرانہ دے دیا۔ ورنہ کوئی عمل بھی ایسا نہیں ہے جو ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے بڑھ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں جو فرض ہم عمل کرتے ہیں وہ دوسرے ایام کے فرض سے زیادہ بڑھا ہوا ہے، اجر و ثواب میں، اللہ کی پسندیدگی میں، اللہ کے قریب ہونے میں اور نیکی کو حاصل کرنے میں۔ ان دنوں میں جو نفل اور سنت عمل کیے جاتے ہیں وہ دوسرے دنوں کی بنسبت زیادہ فضیلت اور اجر و ثواب والے ہیں۔ ان دنوں میں خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ، ان دنوں میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کی کثرت کیا کرو۔ ان ذکر، ان اذکار کو، ان اوراد کو زیادہ پڑھا کرو۔ لا الہ الا اللہ کا ورد ہو، اللہ اکبر کا ورد ہو، الحمدللہ کا ورد ہو، اور خاص طور پر جو ایام تشریق ہوتے ہیں ان کے اندر تو ہر فرض نمازوں کے بعد اجتماعی طور پر جماعتوں کے اندر حکم دیا گیا ہے کہ تکبیرات پڑھی جائیں۔ عید کی تکبیرات، ایام تشریق کی تکبیرات وہ ذی الحجہ کے دنوں کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی نفل عمل ہو وہ سب کرنا فضیلت کا ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ رمضان المبارک کے جو دن ہوتے ہیں، رمضان المبارک کے جو دن ہوتے ہیں اس سے زیادہ افضل دن ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ یقیناً رمضان کی راتیں دوسری راتوں کے بنسبت بہت بڑی ہیں، خاص طور پہ اخیر عشرے کی رمضان کی جو راتیں ہیں جس میں شب قدر آتی ہے وہ تو سب سے بڑھ کر ہے، لیکن دنوں کے اندر، ڈے ٹائم کے اندر جو رمضان کے دن ہیں ان کے بنسبت ذی الحجہ کے دن زیادہ فضیلت والے ہیں، کیونکہ حدیث میں حضور نے یہ بات فرمائی کہ کوئی بھی عمل ان دنوں کے علاوہ کسی بھی دوسرے دنوں میں اس سے نہیں بڑھ سکتا جو 10 ذی الحجہ کے دنوں میں عمل کیے جاتے ہیں۔ اس لیے اس میں خاص اہتمام عبادتوں کا ہونا چاہیے، نفلی اعمال کا ہونا چاہیے۔ جو ہم رمضان میں اہتمام کرتے ہیں ذکر، تلاوت، عبادت کا، وہی اس کے اندر رکھنا چاہیے۔ روزے رکھنا بھی مستحب ہے، فضیلت کا کام ہے، وہ بھی نیک اعمال میں سے ہے، لیکن پورے 9 دن کے رکھنا ضروری نہیں ہے، یا ضروری سنت نہیں ہے۔ جس کو جب موقع ملے تو رکھے، لیکن اگر کوئی مسلسل رکھے تو بھی فضیلت کی بات ہے۔ خاص طور پر 9 ذی الحجہ جو یوم عرفہ کا دن، یوم عرفہ ہوتا ہے، عرفہ والا دن ہوتا ہے، اس دن غیر حاجی کے لیے روزہ رکھنا سنت اور فضیلت کا عمل ہے، اور بہت بڑے اجر و ثواب کا انسان مستحق بنتا ہے۔ لہٰذا وہ دن شروع ہونے والے ہیں، وہ دن پیر سے یا منگل سے شروع ہوں گے۔ اگر 29 کا چاند ہوتا ہے تو پیر جو منڈے ہے اس سے وہ دن شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ جو ٹائم شروع ہوتا ہے وہ مغرب کے بعد سے، جب سے چاند دکھے گا ذی الحجہ کا، اس وقت سے شروع ہو جائے گا۔ جو لوگ قربانی کرنے کی نیت اور ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے بہتر اور مستحب یہ ہے کہ وہ اپنے ناخن اور بال کو نہ کاٹیں، لیکن ایسا واجب اور فرض نہیں ہے، نہ کریں تو بہتر ہے، اور اگر کر لیں تو کوئی دم اور کوئی فدیہ ان کے اوپر واجب نہیں ہوتا۔ یہ چیز جو لازم ہے وہ حاجی کے اوپر ہے کہ وہ ایسا نہیں کاٹ سکتا اور بال یا ناخن وغیرہ نہیں نکال سکتا جبکہ وہ احرام کی حالت میں ہوتا ہے۔ جو لوگ بھی استطاعت رکھتے ہیں ان کو قربانی کرنا چاہیے۔ قربانی کی بڑی فضیلت اور اجر و ثواب ہے۔ اللہ کو 10 ذی الحجہ کے دن سب سے زیادہ پسند جو عمل ہے وہ قربانی کا عمل ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرنا اور اللہ کے لیے
اپنے مال کی اور اپنے جذبات کی قربانی دینے کے معنی میں ہوتا ہے، لہٰذا اس کا بھی اہتمام رہنا چاہیے، اور ان پورے 10 دنوں میں خاص اعمال صالحہ اور جو نیک اعمال نیکیاں ہم کرتے ہیں ان کو بڑھا دینا چاہیے اور ان کی کثرت کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اعمال صالحہ کے ذریعے سے کم وقت میں زیادہ اجر و ثواب کے مستحق بن سکیں، اور آنے والے دنوں کو اسی طریقے پر گزاریں جو اللہ کو پسند ہے، اللہ سے محبت دلانے والا اور اللہ سے قریب کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔